الحمد للہ حمدن کثیرن کما امر والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والرسل اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الله تعالى انا انزلناه في ليلة القدر قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس بات پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ہمارے رویے سے اس کا وہ چیز جھلکنا بھی چاہیے کہ جہاں پر دنیا کے اندر لوگ اس پینڈیمک سے اور وبا سے جوجھ رہے ہیں اور پریشان ہیں، اور رمضان کے اس مہینے میں صحیح انداز میں عبادت بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، ایک پھر سے شب قدر تلاش کرنے کا موقع دیا ہے اور ہم اس تلاش کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ شب قدر کی تلاش کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ یہ رات میں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، کچھ اہم ہدایتیں لینا ہے اور اس کے بعد عہد کرنے ہیں کہ اس شب قدر کے بعد وہ تبدیلی ہمارے زندگی میں آئے گی جو یہ رمضان چاہتا ہے، اور وہ تبدیلی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر بھی اللہ کے نور کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو کوئی لیلۃ القدر کا میں قیام کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے دو صفت کے ساتھ، ایمان و احتساب، یہ دو کیفیت کے ساتھ اور یہ دو احساسات کے ساتھ جب انسان کوئی شخص شب قدر کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہی وہ بڑی تبدیلی ہے، ایک نیا آغاز انسان کو ملتا ہے، اور اس نئے آغاز کے سلسلے میں شب قدر ہم کو پوری 5 تاخراتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ اس رات کی عظمت، اس مہینے کی عظمت، اس پیغمبر پر جس پر یہ کتاب نازل ہوئی اس کی عظمت، اور وہ فرشتہ جو اس کو لے کر آیا، ان سب کی عظمت میں اضافہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہوا۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک یونیورسل میسیج جس کے اندر نازل کیا، وہ کتاب آج ہم تک پہنچی ہے، اور اس کتاب کو اپنانے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ ایک موقع شب قدر کا ہے۔ یہ جہاں پر قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی جنریشن کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے، وہیں پر قرآن مجید کے ساتھ پوری امت کی تقدیر بھی جڑی ہوئی ہے، اور اسی لیے اس کو شب قدر بھی کہا گیا ہے۔ قدر کے اندر جہاں پر اقتدار کی اور قوت کی بات، وہاں پر تقدیر کی بات ہے کہ یہ امت اس قرآن مجید کو لے کر کیا رویہ اپناتی ہے، اور اس رویے کے بنیاد پر ان کی اس دنیا میں اور پھر آخرت میں ان کا انجام طے پاتا ہے۔ اس شب قدر میں اس بات پر ہم کو خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ آخرت کی عدالت میں جو مقدمہ پیش ہوگا، اس مقدمے میں قرآن ہمارے سلسلے میں کیا کہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلسلے میں کیا کہیں گے، اور پھر فیصلہ کیا ہوگا، اس سلسلے میں تیاری ہم کو ابھی سے کرنی ہوگی۔ دنیا کے اندر اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم ہماری تیاری کریں اور ہمارے کیس کو اسٹرانگ کریں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس ہولناک منظر کا جو قیامت میں پیش آئے گا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس روز جب ہر کوئی اپنا نفس نفسی کے عالم کے اندر مبتلا ہوگا اور پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہ اللہ نے سورۃ العبس میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، ایک آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ وابی، اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اور اپنے بیوی اور بچوں سے وہ دور بھاگے گا۔ اتنی ہولناکی اس روز ہوگی کہ ہر آدمی کو اپنی ہی فکر ہوگی۔
اتنی زیادہ فکر ہوگی اور وہ اتنا اسٹریس میں ہوگا، اتنا ٹینشن میں ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ چبا لے گا۔ یعود الظالم علی یدی، ظالم آدمی اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں چبانا شروع کر دے گا، اور لٹرلی چبانا شروع کر دے گا۔ اطراف میں جب بہت زیادہ ٹیرر ہو جاتا ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے، وہ ہارر کے اندر آدمی اپنے ناخن چبانا شروع کرتا ہے۔ اللہ تو یہاں پر فرماتا ہے اعلیٰ یدئی ہی، وہ اپنے ہاتھ چبانا شروع کر دے گا، اور وہ اتنی ہولناکی اور وہ اتنا اسٹریس میں ہوگا۔ اتنے اسٹریس میں وہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس کے سامنے اس کی پوری زندگی ہوگی کہ اس نے پچھلی زندگی کے اندر قدم تو لی حیاتی، پہلے کی زندگی میں اس نے کیا کارنامہ کیے، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوگی، اور اس وجہ سے وہ اپنے ہاتھ چبانا شروع کر دے گا، اور چباتے چباتے کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائی میری کم وقتی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کو کیوں اختیار نہیں کیا، اس سبیل کو جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، اس راستے پر جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، میں کیوں اس راستے پر اپنے آپ کو کیوں نہیں لگا لیا۔ وہ اپنے آپ کو یاد کرے گا، اپنے زندگی کو یاد کرے گا، اور اپنے آپ کی پر ملامت کرے گا کہ میں نے اس راستے کو نہیں چنا جس راستے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے۔ آگے وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، بار بار اپنے آپ پر ملامت کرے گا، اپنے آپ پر لعنت بھیجے گا، اور اپنی کمبختی کو یاد کرے گا، اور کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانے کو میں نے اپنا دوست کیوں بنایا۔ وہ اتنی ہولناکی ہوگی، اور اس کے اندر بھی اس کو یاد ہوگا کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور کن لوگوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، کن لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو نہیں اپنا سکا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج میں فرماتا ہے کہ لا ولا يسأل حمیم حمیما، اور اس روز ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، یبصرونہم، اگرچہ وہ دونوں دوستوں کو ایک دوسرے سے ملایا جائے گا مگر وہ ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ وہ دوست اور وہ جو صحبت ان کی تھی وہ اسلام کے لیے، وہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے لیے نہیں تھی، وہ تو دنیا کی عیش اور دنیا کے شوق پورے کرنے کے لیے تھی۔ وہ اس روز اپنے آپ پر ملامت کرے گا، بار بار ملامت کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے اس فلانے کو اپنا دوست کیوں بنایا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر کے آنے کے بعد، اس قرآن کے آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس راستے سے مجھے دور کر دیا۔ اس موقع پر ہم کو سوچنا چاہیے، ہمارے دوستوں میں اور ہماری صحبتوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایسے کون سے لوگ ہیں، ہمارے ایسے کون سے ساتھی ہیں جو ہم کو اس راستے سے دور کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے۔ اللہ کی کتاب جو مقصد ہم کو دیتی ہے، وہ مقصد جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بسر کی اور اس کی طرف ہم کو دعوت دی، اس سے ہم کو دور کرنے والے کیا ہمارے دوست ہیں، یا ہمارے دوست کیا ہمارے ساتھی وہ ہیں جو ہم کو اس مقصد سے آگاہ کرتے ہیں اور اس مقصد پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے اور اس پورے احساس کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ ہمارے دوستوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو چننا چاہیے۔ یہ فرینڈ سرکل جو اس دنیا کے اندر اس دین کی مدد کے لیے ایک دوسرے کو آگاہ کرتا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کا کام کرتا ہے، وہ لوگ قیامت میں بھی اعلیٰ سرر متقابلین ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے ہوئے جنت میں بیٹھیں گے اور وہاں پر مزہ کریں گے۔ ہم کو سوچنا چاہیے، ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے، کیا ہم کو اس دنیا کی عیاشی چاہیے، کیا اس آخرت کی وہ خوشی چاہیے جو خیر بھی ہے اور جو باقی بھی رہنے والی ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ وہ نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے، ان کو قرآن مجید کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کے ساتھ جوڑ دینا چاہتی ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پا سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کی آیتوں میں ذکر کرتا ہے اس مقدمے کا، اس کیس کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دربار میں داخل کریں گے۔ اس آیت پر، آیت نمبر 30 پر آنے سے پہلے ایک بہت طویل روایت ہم کو بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی میں ملتی ہے کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ وہ ایک طویل روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اگلے لوگ اور پچھلے لوگ، پہلی جنریشن اور آخری کی جنریشن والے سارے لوگ پریشان ہوں گے، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبنا شروع کر دیں گے کہ وہ لوگ بھاگتے ہوئے جائیں گے اور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنے تمام نام بتائے، اپنے ہاتھ سے تمہیں آپ کو پیدا کیا، فاشفع لنا عند ربک، اپنے رب کے پاس ہمارے لیے شفاعت کرو، حتی یریحنا من مکاننا ھذا،
اور یہاں تک کہ ہم اس مشکل حالت میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں یہاں سے ہم نکل جائیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے فیقول لست ہناکم، یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے شفاعت کروں۔ فیستحی، وہ کہیں گے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اس جھاڑ کی طرف چلے گیا تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جانے سے ممانعت کی تھی۔ وہ کہیں گے فیستحی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور کچھ درخواست کروں۔ اور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس تم چلے جاؤ، تمہارے باپ کے بعد کے جو باپ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ پھر سے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر سے کہیں گے فشفع لنا عند ربک، ان کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد میں فرمائیں گے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس شفاعت کریں۔ وہ پھر سے کہیں گے فیقول لست ہناکم، یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے شفاعت کروں۔ فیستحی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے وہ الفاظ ادا کر دیے تھے، وہ مانگ لیا تھا جو مجھے نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ فیستحی، مجھے شرم آتی ہے۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کریں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنا خلیل بنایا، آپ اللہ کے پاس فشفع لنا عند ربک، اللہ کے پاس، آپ کے رب کے پاس ہماری شفاعت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے فیقول لست ہناکم، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور ان کی تعریف کریں گے، کہیں گے کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ کے پاس فشفع لنا عند ربک، آپ کے رب کے پاس ہمارے لیے شفاعت کریں، حتی یریحنا من مکاننا ھذا، تاکہ ہم اس جو سچویشن میں ہم کو اس سے نجات ملے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے فیقول لست ہناکم، یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے شفاعت کروں۔ فیستحی، مجھے شرم آتی ہے کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے کچھ پوچھوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کی تعریف کریں گے اور پھر بولیں گے فشفع لنا عند ربک، آپ کے رب کے پاس ہمارے لیے شفاعت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام میں کہیں گے فیقول لست ہناکم، یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے شفاعت کر سکوں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ کہیں گے کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور درخواست کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا اس موقع پر تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ فَيَدْعُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا اور اللہ سے دعا کرتے رہوں گا۔ اور ایک مدت کے بعد اللہ کہے گا ثم يقال ارفع رأسك، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، واسأل تؤتى، پوچھو تمہیں دیا جائے گا، وقل يسمع، کہیے سنا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کریں وہ قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارفع رأسی، میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فاحمدہ بتحمید یعلمنیہ، اللہ تعالیٰ مجھے جو علم دے گا میں اس کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، ثم اشفع، اور اس کے بعد میں شفاعت کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو جنت کے اندر پھر داخل کروائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ دہراتے ہیں، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں فیدعونی ما شاء اللہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور جب اللہ کہے گا ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے اور پوچھیے اور بولیے اور شفاعت کریے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ پروسیس دہرائیں گے اور 3 مرتبہ لوگوں کو جہنم کے جو مستحق ہو گئے تھے ان کو جنت کی طرف جنت میں داخل کروائیں گے۔ ثم اعود ثالثا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں گے۔ ثم اعود رابعہ، اور 4تھی مرتبہ جب ایسا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی کوئی باقی نہیں ہے جو جہنم میں ہے اور جس کو جنت میں لایا جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں فاقول، میں کہوں گا ما باقی فی النار، ابھی آگ میں کوئی ایسا باقی نہیں ہے جو جنت کا مستحق ہو، الا من حبسہ القرآن، اور وہی لوگ جہنم میں اور آگ میں ابھی باقی ہیں جن کو قرآن نے امپریزن کر لیا، جن کو قرآن نے روک لیا، وجب علیہ الخلود، اور ان کے اوپر جہنم میں رہنا ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر واجب ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حشر کے میدان میں امت کے لیے پریشان ہوتے، دعا میں کہتے رہتے امتی امتی، میری امت میری امت، اللہ کے پاس دیر دیر تک، کئی مدت تک آپ سجدے میں گرے رہیں گے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، 3 مرتبہ وہ قبول ہوگی۔ اور آخری مرتبہ جب جہنم کے اندر صرف وہی لوگ باقی رہیں گے، الا من حبسہ القرآن، جن کو قرآن روک لے گا، جن کو قرآن قید کر لے گا اور جن کو قرآن الاؤ نہیں کرے گا،
وہی لوگ دوزخ میں باقی رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روز اللہ کے دربار میں اپنا کیس درج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول، اور اس روز رسول کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، جنہوں نے قرآن کو لائٹ لے لیا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر قرآن پر اپنی پیٹھ کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، اپنی پیٹھ موڑ لی اور قرآن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے منمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن میں جہاں پر شفاعت بھی کریں گے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی کریں گے کہ میری قوم کے کچھ لوگ ہیں، ان قومی، یہ میرے قوم کے کچھ لوگ ہیں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن مجید کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے اس کو پسے پش ڈال دیا، انہوں نے اس کو لائٹ لے لیا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر دنیا کے عیش میں اور اپنے خواہشات کی پیروی کرنے میں لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت اور اس روایت کی جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ قرآن اس روز کچھ لوگوں کو روک لے گا، ہم کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کا کیس جب آخرت کے میدان میں درج ہوگا تو وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ بے رخی برتی، قرآن مجید کو چھوڑ کر زندگی بسر کی، قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے ہوئے زندگی بسر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ان کے خلاف میں کیس دائر کریں گے۔ اور آپ سوچئے کہ وہ کیس کون جیتیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے خلاف میں کیا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسا تعلق برت رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے یا ہمارے سلسلے میں شکایت کریں گے؟ یہ بہت دردناک مقام ہوگا، اور یہ ایسا مقام ہوگا جہاں پر انسان کو پھر نجات نہیں مل سکتی۔ دنیا میں موقع ہے کہ ہم ہمارے قرآن مجید کے ساتھ رشتے کو مضبوط کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایت کے اندر فرمایا کہ قرآن مجید کے ساتھ جہاں پر یہ معاملہ بھی ہوگا کہ قرآن کچھ لوگوں کو جہنم میں روک دے گا، جہنم میں امپریزن اور قید کر دے گا، اور جہاں سے وہ لوگ نہیں نکل سکیں گے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے سلسلے میں وہ روایتیں بھی فرمائی جہاں پر قرآن مجید لوگوں کی شفاعت کے لیے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید پر عمل کرتے تھے، ان کے لیے قرآن آئے گا، ان کی شفاعت کے لیے قرآن آئے گا، اور ان لوگوں کے ساتھ میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ساتھ ساتھ آئیں گے، اور وہ بحث کریں گے، وہ ان کے سلسلے میں شفاعت کریں گے کہ یہ شخص تھا جو دنیا میں ہماری تلاوت کرتا، یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر ہم میں جو احکام ہیں اس پر عمل کرتا، اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی حدیث ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے البانی علیہ رحمہ اس کو کمزور سمجھتے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے اس سے بڑا سبق تو ہم کو ملتا ہے۔ روایت ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو قرآن مجید کی قرأت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرتا ہے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس روز قیامت کے روز ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے روایت میں فما ظنکم بالذی عمل بہذا، یہ معاملہ تو اس کے والدین کے ساتھ ہے جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا، سوچو کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو خود قرآن کی تلاوت کرتا اور اس پر عمل کرتا۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ کے معاملات ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم دنیا کے اندر پڑھتے ہیں، دنیا کے اندر اگر ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، یأتی القرآن واہلہ، قرآن مجید اور اس کے ساتھی ساتھ آئیں گے، اور قرآن ان کے لیے شفاعت کرے گا، قرآن کی وجہ سے اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی حجت ہوگی لک لوگوں کے حق میں، اور قرآن مجید حجت ہو سکتی ہے او علیہ لوگوں کے خلاف میں بھی۔ وہ چیز جو اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ہمارا معاملہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم کیا معاملہ برتتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں، اور قرآن مجید پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو قرآن مجید کی دنیا کے اندر تلاوت کرتا رہتا، اسے آخرت کے دن کہا جائے گا کہ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے جا، اور جیسا جیسا تلاوت کرتے جائے گا اس کے درجات کو بلند کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ قرآن مجید جتنا دنیا میں پڑھتا تھا وہ اتنا پڑھتا جائے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے گا۔ یہ بھی ایک سچویشن ہے، یہ بھی ایک
پاسبلٹی ہے جب قرآن آپ کے حق میں حجت بنے، اور جہنم کے اندر ہمیشگی کی زندگی بھی ایک پاسبلٹی ہے اگر قرآن اگینسٹ میں کیس داخل کرے، اگر حجت قرآن ہمارے خلاف بن جائے۔ اس سلسلے میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسا رویہ برتتے ہیں۔ قرآن مجید جہاں پر آخرت کے اندر کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہاں پر قرآن مجید تو اس دنیا کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اس دنیا کے اندر جو فتنہ اور فساد ہے اس کو مٹانے، جو ظلمت ہے اس کو دور کرنے اور اللہ کی ہدایت کے نور کو عام کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آج کی دنیا کے حالات پر آپ غور کریں تو آپ کے زبان سے یہ بے اختیار جاری ہو جائے گا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، انسان کے اعمال کی وجہ سے، انسان کی کمائی کی وجہ سے زمین میں اور سمندر میں ظہر الفساد، فساد برپا ہو گیا ہے۔ ایسا فساد برپا ہو گیا ہے کہ انسان اس کو اب کنٹرول نہیں کر پاتا، ایسا پینڈیمک اس کی وجہ سے آتا ہے کہ انسان اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، سارے سسٹم شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں، سارے سسٹمز کولیپس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ یہ فساد وہ ہے جو انسان نے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ فساد صرف نیچرل کیلامیٹیز کا نہیں ہے، فساد تو اخلاقی فساد بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ ایسا فساد ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک ماں کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر چھوٹا بچہ روتا ہے تو اس کے پڑوسی وہاں پر آ کے اس چھوٹے سے بچے کو ریسکیو کرنے کی بھی توفیق ان کو نہیں ہوتی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، ہر کوئی اپنے ہی خواہشات اور اپنے ہی عیاشی میں مگن ہے۔ یہ اخلاقی فساد بھی ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ ایسا فساد آج ہم کو معاشرے میں ملتا ہے کہ ایک آدمی کو اگر مارا جاتا ہے، ایک لڑکے کو اگر مارا جاتا ہے تو اطراف میں لوگ کیمرے لے کر تو اس کو ریکارڈ کرنا شروع کرتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آواز اٹھائیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ معاشرتی فساد ہے آج جو ہم کو دنیا کے اندر دکھتا ہے۔ معاشی فساد بھی دنیا میں ایسا عام ہو گیا ہے کہ لوگ بھوکے مرتے ہیں، ریل کی پٹریوں کے اوپر لوگ کچلے جاتے ہیں، اتنے لوگ بھوکے لوگ ہیں، پر وہیں پر کچھ لوگ ہیں جو صرف پیسہ کمانے میں، ایسی ٹینس اور انٹینس سچویشن کے اندر بھی لوگوں کو پیسہ کمانے کی پڑی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف چنندہ لوگوں کے پاس ساری دولت جمع ہو رہی ہے، اور وہیں پر ایک بڑا طبقہ ہے جو بھوکا مر رہا ہے، جس کے پاس نہ نوکری ہے نہ جس کے پاس روٹی ہے۔ یہ ایک معاشی فساد آج ہم کو دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم کو سیاسی ایسا فساد دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر وہ غنڈے اور وہ لٹیرے، وہ قاتل اور وہ عزت لوٹنے والے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جن کو صحیح انداز کے اندر پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ، بغیر کسی نفرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور پوری شفقت کے ساتھ معاشرہ چلانے آتا ہے، ان کو کچلا جاتا ہے۔ جو عدالت کی آواز اٹھاتے ہیں ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک فساد آج ہم کو معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے ظلمات کے اندر اور ایسے اندھیرے کے اندر لوگ مبتلا ہیں کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے، او کا ظلمات فی بحر لجوی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ ایسا اندھیرا ہے سمندر میں کہ ایک سطح پر دوسرا سطح اس کو ڈھانپ لیتا ہے، ایک موج پر دوسری موج ہے اور اس کے بعد سطح آتی ہے، اور اتنا اندھیرا ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک سطح پر دوسری سطح کی ظلمت ہے، ہر لیول پہ ہر جگہ پر ظلمت پھیلی ہوئی ہے، اتنا اندھیرا ہے۔ اذ اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ اس اندھیرے میں آدمی اگر اپنا ہاتھ بھی آگے کرتا ہے، لم یکد یراہا، اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے، اتنی ظلمت کے اندر آج معاشرہ ہم کو نظر آتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اگر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دے کہ وہ ظلمت میں ہی بھٹکتے رہیں گے تو اللہ کی روشنی ان کو کون پہنچائے گا۔ یہ شب قدر کے اندر جہاں پر ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ پوری خوشی منا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور اپنی مغفرت کرانا چاہتے ہیں، یہ تو وہ رات تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہوا، یہ تو وہ رات تھی جہاں پر اللہ کا نور پورے ظلمات کو چاک کرنا شروع کیا تھا، مگر وہ روشنی کو آج ہم ہمارے پاس رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ظلمت میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل تو کیا تھا کہ ہم اس ظلمات سے نکل سکیں۔ اللہ فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، ہم یہ کتاب آپ کی طرف نازل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانوں کو ظلمات سے نکالیں
اور ان کو روشنی تک لائیں باذن ربہم، اللہ کی مرضی سے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو اللہ تعالیٰ کا جو برگزیدہ اور حمد والا ہے۔ یہ اس لیے تو قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس رات میں قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا تھا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ ہم انسانوں کو اس بھٹکتی ہوئی ظلمت سے نکالیں اور الی النور، اور روشنی کی طرف لائیں، اس روشنی کی طرف لائیں جہاں پر ان کو احساس ہو کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس روشنی میں لائیں جہاں پر ہر کسی کو اس کا حق مل سکے، اس روشنی میں لائیں جہاں پر ہر جگہ عدالت ہو، اس روشنی میں لائیں جہاں پر کوئی بھوکا نہیں سوتا ہو، اس روشنی میں لائیں جہاں پر ہر کسی کو سانس لینے کے لیے آکسیجن ملتی ہو۔ قرآن مجید تو اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کے حق اس کو دلائے، لوگوں کو ظلمات سے نکالے اور لوگوں کو نور میں لائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تو تمہارے لیے ایک برہان اور ایک بہت بڑی نشانی آئی ہے، منزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری طرف تو اللہ کی روشنی اور واضح آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس کو آج ہم کو لینا ہے اور اس کو لے کر دنیا میں پھیلنا ہے۔ یہ روشنی تو عام ہونے کے لیے آئی ہے، یہ روشنی دبا کے چھپا کے صرف تابدانوں میں اور شیلف کی زینت بنانے کے لیے یا موبائل کے اندر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینے کے لیے نہیں آئی ہے۔ یہ قرآن مجید صرف رمضان کے مہینے میں سنانے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ قرآن مجید تو ظلمات کو چاک کر کے نور لانے کے لیے آئی ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہم کو ملتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے کچھ قوموں کو عروج دیتا ہے، کچھ قوموں کو رفعت عطا کرتا ہے، ویضع به آخرین، اور کچھ لوگوں کو پستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر لوگ چاہتے تو اس کتاب کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بلندی عطا کرتے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کریں گے قرآن مجید کو چھوڑ کر، ان کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کا مقدمہ ہمارے خلاف ہوگا۔ قرآن مجید کا جو پوٹینشیل ہے اس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ظلمت کو قرآن مجید دور کرے گا، دیکھنے میں تو صرف ایک کتاب نظر آتی ہے، اس کتاب کے اندر وہ قوت ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کے سلسلے میں ہم کو وہ واقعہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتا ہے اور دارالندوہ میں جو ڈسکشن ہوا وہ بےہودہ آفرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفصلت کے آیتیں اس کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اور وہ جب اٹھ کر واپس جاتا ہے تو اس کو ساتھی اس کو دور سے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس پر بھی محمد کا اثر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کا اس کے اوپر بھی جادو ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ جب عتبہ قریب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلام جو اس کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے سے وہ عرب اور عجم پر غالب ہونے والا ہے، اگر تم اس کو چھوڑ دو تو اس سے فائدہ تمہارا ہی ہے، اگر تم اس کو قبول کرو یا نہ کرو۔ وہ یہ کہتا ہے چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اس کو قرآن مجید کے اس پوٹینشل کا، اس طاقت اور قوت کا احساس ہوتا ہے۔ اور آج اتنی بڑی امت ہے، اور امت کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو صرف محدود کاموں کے لیے رکھ لی ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے وہ انقلاب لانے کا اس کے پاس اتنا احساس اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہمارا رویہ ہے کہ اتنی عظمت والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے مگر ہم کو اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم جو انقلاب برپا کیا، جس کے بعد یتیموں کے سر پر ہاتھ تھے، جس کے بعد بیٹیوں کو زندگی میسر ہوئی، جس کے بعد ایک عورت ثنا سے حضر موت تک سونا اچھالتے ہوئے جاتی ہے اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لاتے ہیں، جس کے بعد پڑوسی بھوکے نہیں رہ پاتے، ان کے پڑوسی فوراً ان کو کھانا کھلاتے اپنے ایمان کی وجہ سے۔ ایسا انقلاب آتا کہ کالے اور گورے کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کمتر نہیں سمجھتا، ایک کاسٹ دوسرے کاسٹ کو کمتر نہیں سمجھتی۔ اتنا ہولسٹک ریولیوشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لاتے ہیں وہ قرآن مجید کے ذریعے سے لاتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی وہ تعلیمات تھیں اور ان تعلیمات کو پہنچانے کا وہ معلمانہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ انقلابی کردار آپ کا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس سرزمین میں اتنا عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے جس کے لیے آج انسانیت ترس رہی ہے۔ آج بھی وہی قرآن موجود ہے، آج بھی وہی امت کے لوگ موجود ہیں۔ اس احساس اور اس احساس ذمہ داری کی آج ضرورت ہے کہ ہم اس انقلاب کو پھر سے برپا کریں۔ ایک فلسفی پچھلی صدی میں گزرا، گوتے نام کا، وہ اپنی تحریر میں لکھتا ہے
کہ عرب میں جو انقلاب آیا ان کے پاس نہ کچھ مالی طاقت تھی، نہ ان کے پاس کچھ وسائل تھے، وسائل نہ ٹولز کے اعتبار سے، نہ لوگوں کی پاپولیشن کے اعتبار سے، مگر اس کے باوجود بھی جو وہ عظیم انقلاب لاتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے آ سکتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ صرف قرآن مجید کے ذریعے سے وہ انقلاب آیا ہے۔ ایک آدمی جو عربی سے ناواقف ہے، کئی صدیوں کے بعد میں پیدا ہوتا ہے، مگر قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہولسٹک ریولیوشن اگر آ سکتا تو وہ صرف قرآن مجید کے ذریعے سے آ سکتا تھا۔ وہ 70 سال کی عمر میں لکھتا ہے کہ جبھی بھی شب قدر آتی تو میں I earnestly look forward to celebrate the night of Quranic revelation، میں پورے شوق کے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ شب قدر کو سیلیبریٹ کروں۔ یہ وہ آدمی جو یورپ کے اندھیرے میں پیدا ہوا، مگر قرآن مجید کو جب پڑھتا ہے تو اس کے پوٹینشیل کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اوپر وہ بہت سارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں اتنی بہترین پوئمس لکھتا ہے، اس آدمی کو قرآن مجید کا احساس ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جس کو بچپنے سے قرآن مجید ہمارے کان میں پڑھا گیا، جس کو قرآن مجید کے پڑھانے کے سلسلے میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب وہ اہتمام کتنا سیریس ہے اس سلسلے میں بھی ہم کو احتساب کرنا چاہیے، مگر قرآن مجید تو اٹھتے بیٹھتے ہم نے ہمارے بچپنے سے دیکھا تھا۔ کیا قرآن مجید کی اس عظمت کا احساس ابھی تک کیا ہم کو نہیں ہوا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ اس لیلۃ القدر میں اس عظمت کو ہم سمجھیں اور اس عظمت کو ہمارے کردار میں بھی لانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب لایا وہ قرآن مجید کے ذریعے سے جو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآنک جنریشن بن جاتی ہیں، وہ جنریشن قرآن کی جنریشن ہو جاتی ہے۔ یہ اس جنریشن میں قرآن مجید کے کاپیز تو موجود نہیں تھے، قرآن مجید کے ایپ تو موجود نہیں تھے، تفاسیر کی بھرمار تو نہیں تھی، مگر قرآن مجید لوگوں کے دلوں تک پہنچ گیا تھا۔ قرآن مجید کی آیات کو سنتے تو فوراً اس پر عمل کرتے، قرآن مجید ایک دوسرے کو سناتے تو عمل کی نیت سے سناتے، قرآن مجید پڑھتے تو اپنے دل کو سدھارنے کے لیے قرآن مجید پڑھتے۔ مگر آج ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن مجید تو ممبر و محراب کی زینت بن گئی ہے، قرآن مجید تو صرف خطبوں کے ریفرنسز بن گئے۔ ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں تک پہنچائے، ہمارے حلق سے اتارے نیچے، اور اس کو دل پر اثر کر دیں، دل کے زنگ کو اور دل کے دھبوں کو اور داغ کو دور کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ھذی القلوب تستو کما یستو الحدید، یہ دلوں پر بھی زنگ چڑھتا ہے جیسا لوہے پر زنگ چڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے یہ زنگ دل کا دور ہو سکتا ہے۔ اس رمضان میں احتساب کریں کہ اس رمضان میں ہمارے دلوں سے زنگ کتنا دور ہوا ہے۔ اس قرآن مجید کے ذریعے سے وہ جو قرآنک جنریشن پیدا ہوئی تھی، جو قرآن مجید پر فوراً عمل کرتی، اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنے والے ہسٹورینس لکھتے ہیں کہ پوری سرزمین نرسری اور ہیروز کے اندر تبدیل ہو گئی، ایسی زمین میں تبدیل ہو گئی جہاں پر ہر جگہ ہیروز پیدا ہو رہے ہیں۔ آج تو ہم کو وہ پردے کے نقلی اور جعلی ہیروز پسند آ رہے ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے وہ قرآنک جنریشن، وہ ہیروز جو وہاں پر پیدا ہونے شروع ہوئے تھے، ہم کو بھی آج ویسا بننا چاہیے۔ ہم کہاں پر ٹھہرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن ہمارے سلسلے میں کیا کہیں گے؟ قرآن مجید ہمارے سلسلے میں کیا کیس دائر کرے گا، ہمارے حق میں، ہمارے خلاف میں؟ اس سلسلے میں ہم کو آج کی اس رات میں عہد کرنا چاہیے۔ اختتام کی طرف آتے ہوئے کچھ اہم چیزیں جو میں نے کہی تھی پھر سے دہراتے ہوئے، اس شب قدر کے اندر ہم کو عہد کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہم مضبوطی کے ساتھ سب مل کر قرآن مجید کو تھام لیں گے اور آپس میں تفریق نہیں کریں گے۔ یہ قرآن مجید کو تھامنا ہی پورے امت کے مسائل کو دور کر سکتا ہے، پوری امت کی وحدت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، ایسی وحدت جس کے ذریعے سے ایک بڑی قوت اور ایک بہت بڑے انقلاب خود اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جس کے ذریعے سے ہم لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کی ویسی تلاوت کریں، حق تلاوتی جیسا تلاوت کرنے کا حق ہو، اور تلاوت ایسی کریں جس کے بعد ہم اس کو فیل کر سکیں، ہمارا دل کانپے، ہمارے رونگٹے ٹھہر جائیں، ہمارے آنکھیں نم ہو جائیں، اور اس قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ہم میدان میں نکل جائیں۔ یہ قرآن مجید کا اثر ہم پر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں پھر قرآن مجید کو فالو بھی کریں، اس کا ریسیٹیشن، اس کی فیلنگ اور اس کی فالوئنگ کے سلسلے میں ہم کو آج عہد کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے۔ اپنے دوست ایسے بنائیں کہ وہ دوست ہم کو قرآن مجید کی طرف بلانے والے، قرآن مجید کی اس کام کے سلسلے میں قرآن مجید کو تھام کر اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے سلسلے میں مدد کرنے والے دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں۔ ایسے دوست بنائیں جو قرآن مجید سیکھنے اور قرآن مجید کے جیسے زندگی گزارنے کے لیے مدد کریں۔ یہ دوست کے بنانے کے لیے فکر مند
ہوں اور ایسے دوستوں کی تلاش کریں۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ایسی ہی صحبت اپنے نوجوانوں کو دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس رات میں عہد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا اس راستے کو ہم ابھی سے اختیار کریں، تاکہ قیامت کے روز ہمیں پشیمانی نہ ہو کہ اور اس روز ہم ملامت نہ کر دیں کہ کیوں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کیوں اختیار نہیں کیے تھے۔ آج وقت ہے، آج زندگی ہے، آج کچھ سانسیں باقی ہیں عہد کر لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو لے کر اٹھیں گے اور اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے، وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ہم کو سکھایا۔ قرآن مجید کی دعوت، شہادت، حفاظت اور اقامت کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی آیت آپ کو کیوں نہ معلوم ہو، آپ اس کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ بھی فکر مند ہو جائیں۔ قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، قرآن مجید کی طرف قرآن مجید کی شہادت لوگوں کے سامنے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے پیش کریں۔ قرآن مجید کے سلسلے میں لوگ کیسز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پیٹیشنز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کے سلسلے میں پروپیگنڈا شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی حفاظت کا کام آپ اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے خود قرآن مجید کو اس انداز میں سمجھیں کہ ایک ایک آیت سے آپ کی آنکھ کھلتی جائے، آپ کو وہ نور کا خزانہ آپ کو میسر ہوتا جائے، اور اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو پروپیگنڈے سے دور کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پر لانے کی آپ کے پاس قوت آئے۔ اس انداز میں آپ قرآن مجید کی حفاظت کا کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر آخری کام قرآن مجید کی اقامت کے سلسلے میں جو احکام قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، وہ زندگی انسانوں کو عطا کرتے ہیں، وہ زندگی کی طرف لوگوں کو بلانے کے سلسلے میں اور اس احکام پر ہمارے معاشرے کو قائم کرنے کے سلسلے میں ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید جو روشنی لے کر آیا ہے، آج دنیا اس روشنی کے سلسلے میں ترس رہی ہے، بلک رہی ہے، رو رہی ہے۔ اس روشنی کو دنیا میں عام کرنے کی ہم کوشش کریں، یہ احساس بھی ہم کو ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نور تو پورا ہو کر رہے گا، واللہ متم نورہ، اللہ کا نور تو پورا ہو کر رہے گا۔ سوال میرے سے اور آپ سے یہ ہے کہ اس نور کو عام کرنے میں کیا ہمارا ٹوٹا پھوٹا کچھ کنٹریبیوشن ہوگا، یا قیامت کے روز قرآن ہمارے خلاف میں حجت کرے گا کہ انہوں نے قرآن کو عام نہیں کیا، بس اپنے جیب میں اور اپنے گھر کے اندر سجا کر رکھا۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ قرآن مجید کو نور سے ہم اپنے دلوں کو بھی منور کریں، اپنے گھروں کو منور کریں، اور ہمارے معاشرے میں ظلمت کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نور کو، قرآن مجید کو عام کریں۔ یہ اپرچونٹی آج میرے اور آپ کے پاس ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ اس رات کے اندر عہد کریں کہ اس مشن کو ہم لے کر اٹھیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نئی زندگی دیں گے۔ آپ نہیں کریں گے تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ واللہ متم نورہ، کہ یہ نور تو عام ہوگا، مگر میرے اور آپ کے سلسلے میں قیامت میں خدا نخواستہ خلاف میں کیس دائر ہوگا۔ اس اپرچونٹی کو غنیمت جانیں اور آگے بڑھیں۔ آخری میں یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے اس کیس میں کیا ہم ہمارے حق میں فیصلہ کرواتے ہیں یا ہمارے خلاف میں فیصلہ کرواتے ہیں۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپشن اور چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہماری اس مختصر سی زندگی ختم ہونے سے پہلے، وہ سانسیں اکھڑنے سے پہلے ہم فیصلہ کر لیں اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ آخرت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو دیکھ کر، جو قرآن مجید کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اپنے امتی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، اور قرآن مجید ہم پر سایہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں ہمارے لیے شفاعت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے کی ہدایت نصیب فرمائے، قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور کرے، قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور لوگوں میں عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق، صلاحیت اور طاقت عطا فرمائے۔ دنیا اس وقت جو پینڈمک میں مبتلا ہے اور اس پینڈمک کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اس سے آزاد کرے، لوگوں کو شفا عطا کرے، لوگوں کی حفاظت کرے، اور جلد سے جلد ہم سب کو بہتر انداز میں اللہ کی عبادت بھی کرنے اور پھر بہتر انداز میں ہمارے سوسائٹل رسپانسبلٹیز بھی ادا کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔